الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر وہ عورتیں جو خامدوں والی ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ کہ جن کے مالک ہوگے تمہارے ہاتھ، کتاب اللہ علیکم، لکھا گیا ہے تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے، وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ان کے علاوہ جو ہے سب کے سب، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، محسنین، نکاح کی قید میں رکھنے والے ہو، غیر مسافحین، نہ کہ شہوت رانی کرنے والے ہو، فما استمتعتم به منہن، پس تم نے ان عورتوں میں سے جن سے فائدہ اٹھایا، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو دے دیجئے ان کا مہر جو مقرر ہے، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور نہیں تمہارے اوپر گناہ، فیما اس میں، تراضیتم بہ، جس میں تم آپس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں وہ 3 قسمیں ان عورتوں کی گزری تھی کہ جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام، امہات، مائیں، دادی، نانی، وہ اس میں آ گئی تھی، ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام تھا۔ اچھا، نسبی جس سے آپ کہہ دیں، اور اسی طرح وہ عورتیں کہ جو رضائی ہیں ان سے بھی نکاح حرام تھا، جن کے ساتھ رضاعت کا، دودھ کا رشتہ ہے، اور تیسری قسم وہ تھی جو سسرالی رشتہ، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام تھا۔ یہ وہ 3 قسمیں تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح ان سے حرام۔ اب ایک اور قسم بتا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہے لیکن ایک حد تک، ہمیشہ ہمیشہ نہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کا شوہر موجود ہے، اب اس شوہر کے ہوتے ہوئے اس عورت سے نکاح کوئی اور کرنا چاہے، یہ جائز نہیں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ پہلے شوہر موجود ہے، لہٰذا اب کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس سے نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ پہلا شوہر اس کو طلاق دے دے، اور صرف طلاق ہی کافی نہیں ہے، عدت بھی گزر جائے گی، اور عدت کے گزرنے کے بعد، یا پہلا شوہر مر گیا اور مر جانے کے بعد عدت گزر جائے، اور عدت گزرنے کے بعد اب اس سے کوئی اور شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ پہلا جو ہے شوہر موجود ہو اور یہ اس سے نکاح کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک شخص آیا اور مجھ سے یہ کہا کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیا مطلب؟ کہا ایسا ہے کہ فلاں خاتون، ایک خاتون سے میری بات ہوئی ہے، اور اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اور وہ میری اس سے شادی ہونی ہے، نکاح میرا کیا جائے۔ میں نے کہا اس شوہر نے طلاق دی ہے؟ کہا نہیں، بس اس نے چھوڑ دیا اس کو۔ میں نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا نکاح، لیکن ابھی اس کے نکاح میں موجود ہے، نکاح کے اوپر نکاح ہی نہیں ہوتا۔
بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، کہتا نہیں اس میں کوئی حرج تو نہیں، اس نے چھوڑ دی، اب اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ یعنی یہ حال ہمارے یہاں ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک صرف نکاح میں نہیں، اگر اس نے طلاق بھی دے دی، عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ شوہر مر گیا، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے دوسرے سے۔ لہٰذا جب ہوگا کہ جب اب یہ وقتی طور پر ہے، اس سے نکاح جائز نہیں۔ ہاں جب طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے اور عدت گزر جائے، پھر نکاح۔ پھر طلاق بھی مرد دیتا ہے۔ باہر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی عورت نے ڈیورس کر دیا، عورت نے طلاق دے دیا، اب عورت نے طلاق دی، چلو جی وہاں تو اللہ معاف کرے، ہمارے پاکستان کے حضرات یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے پاکستانی، کہ ادھر بیوی سے کہا تم جو ہے وہ فائل کر لو ڈیورس کے کاغذات، اور کہا جی بیوی نے مجھے طلاق دے دی، اور اس کو کہا تم بھی رہو میں بھی رہیں گے، اور کیا ہے پیسے ملتے رہیں گے، ادھر اس کو ہر ہفتے کا جو ہے وہ چیک ملتا رہے گا اس عورت کو، اور کہتا ہے ٹھیک ہے دونوں بیٹھ کر کھائیں گے۔ اس طرح دھوکے سے بھی لیتے ہیں کئی ساتھ، جو کہ جائز نہیں۔ تو بہرحال کہا کہ ایسی عورتیں جن کے شوہر موجود ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ انہیں طلاق ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے اور عدت گزر جائے، پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ محصنات کا معنی یہ ہوا کہ جس کا شوہر موجود ہو۔ ایک معنی محصنہ کا یہ ہوتا ہے کہ پاک دامن عورت، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ ہے کہ اس کا شوہر پہلے سے موجود ہو تو اس سے نکاح جائز نہیں۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہو گئے۔ باندی، اس کو پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھی، اور باندی کیا تھی؟ باندی یہ کہ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، کافروں کی عورتیں جو ہے وہ قید ہو گئی، اب قید ہو گئی اس کو باندیے بنا دیا عورتوں کو، مردوں کو غلام بنا دیا، خادم بنا دیا۔ اب مرد غلام، عورتیں باندھی ہیں، لیکن وہ بھی حکومت وقت کے ذمہ ہے کہ وہ تقسیم کر دے کہ یہ آپ کی باندھی ہوگی، یہ آپ کی باندھی ہو گئی۔ اب اس باندھی سے بغیر نکاح کے بھی مالک آقا جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے۔ اب اس کا شوہر کفر میں، دارالکفر میں تھا، اس کے ہوتے ہوئے بھی شادی اس سے ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ان کا ختم ہو گیا، وہ دارالکفر میں ہے اور یہ عورت قیدی ہو کر آئی اور دارالاسلام میں ہے، لہٰذا اس کو باندھی بنا دیا گیا، اب نکاح ختم ہو گیا، لہٰذا اس کو اپنے اگر اس مالک ہے تو یہ اس سے جو ہے ہم بستری کر سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ ہاں دوسرے کا نکاح جب کروائے گا، اگر کسی اور سے نکاح اپنی باندھی کا کروانا چاہے گا تو پھر یہ اس سے ہم بستری بھی نہیں کر سکے گا اور اس سے ساری خدمت لے سکتا ہے۔ یہ تھا، البتہ اس کے لیے بھی جب قید ہو کر لائی گئی ہے تو ایک جو ہے ماہواری وہ گزرنی چاہیے، ایک حیض گزرے گا تو پھر اس سے جمع کرے گا، ورنہ نہیں۔ اس کو استبراء رحم کہا جاتا ہے، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ پہلے جس شوہر کے پاس تھی اس کا حمل نہیں ہے، لہٰذا اب اس کے بعد اس سے یہ جمع کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتے ہیں، اس کو اجازت ہے۔ تو یہ باندیاں پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، اسلام سے پہلے غلامی کا دور بھی تھا، غلام، اور اس وقت یہ سلسلہ چلا، اسلام نے بھی اس کو جاری رکھا، اور اس کے بعد اب یہ رواج ختم ہو گیا تو اب یہ باندیوں کا اور غلاموں کا سلسلہ نہیں رہا، اور ورنہ اسلام کے اندر تو اصل آزادی ہے۔ تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اصول ہوتے تھے، کس کے اصول ہوتے تھے؟ جنگی اعتبار سے جو اصول ہوتے تھے کہ شرعی جہاد میں یہ ہوتا تھا کہ کافر عورتیں جو ہیں قید ہو کر آتی تھی تو ان کے متعلق جو قیدی ہوتے تھے اور ان قیدیوں کے متعلق جو صورتیں تھیں، ایک یہ تھی جو قرآن نے بیان کی، ایک ان میں سے یہ تھی کہ دونوں فریق مسلمان اور کافر کیا کریں؟ قیدیوں کا تبادلہ کر دیتے ہیں، جی آپ کے قیدی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ ہمارے قیدی ہمارے حوالے کرو۔ اب بھی یہ ہوتا ہے، قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک یہ تھا۔ یا اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہو جاتا تھا کہ کسی مصلحت کی وجہ سے چلو جی ہم نے آپ کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، ابھی نندن کی طرح چھوڑ دیا ہم نے آپ کے قیدیوں کو کسی مصلحت کی وجہ سے، یہ بھی ہوتا تھا۔ اور اگر یہ نہ ہو تو تیسری یہ صورت ہوتی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر، جیسے غزوہ بدر میں جب قیدی بنائے کافر، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا اور آزاد کر دیا کہ تم آزاد ہو، لہٰذا انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ نہ جو ہے تبادلہ کیا، نہ ان کو ویسے چھوڑ دیا، اور نہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑا بلکہ ان کو قتل کر دیا۔ یہ بھی صورت تھی کہ قیدیوں کو قتل کرنے کی بھی اجازت تھی۔ اور ان کے علاوہ
ایک اور یہ صورت تھی کہ اگر یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی صورت مناسب نہیں، اب یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو غلام بنا لیتے، مرد کو غلام اور عورت کو باندی بنا لیا جاتا تھا، اور وہ بھی میں نے عرض کیا ہر آدمی نہیں، حکومت وقت اسلامی حکومت کے تھا وہ مال غنیمت میں یہ سب آتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے، یہ آپ کے حوالے، یہ آپ کی باندی، یہ آپ کی باندی، اس طرح ہو جاتا تھا، اور اس کو اس طرح، اور اگر کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کو آزاد کر دیتے، جیسے جو ہے وہ غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ جو کہ یہودیوں میں سے تھی قید ہو کر آئیں، تو صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک بڑے سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیوی بھی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس لے لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد پھر ان سے نکاح کر دیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس طرح کی یہ صورتیں ہوتی ہیں، تو فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ تمہاری جو باندیاں ہیں ان سے تم جو ہے وہ گویا کہ جو ہے سلسلہ یہ رکھ سکتے ہو۔ ملکت ایمانکم یمین سے ہے، دایاں ہاتھ، اور دائیں ہاتھ کو کہا جاتا ہے کچھ ایسے کام ہے شریعت کہتی ہے دائیں ہاتھ سے کیا کرو، بائیں ہاتھ سے نہ کیا کرو۔ مثلاً کیا کیا دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے؟ دائیں ہاتھ کے کام یہ ہیں جو دائیں ہاتھ کے ساتھ کرنے چاہیے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، چائے دائیں ہاتھ سے پینی چاہیے۔ ہمارے ہاں دائیں ہاتھ صحیح سالم ہوتا ہے، پھر بھی بائیں ہاتھ سے پانی پیے گا، بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ چائے پیے گا، دائیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں دائیں ہاتھ سے، یہ خیر کے امور ہیں، خیر کے امور دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ اچھا پھر آدمی وضو کرتا ہے، پہلے دائیں طرف سے وضو کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ کو دھونا چاہیے وضو میں، دائیں پاؤں کو دھونا چاہیے وضو کے اندر، ان چیزوں کا۔ مسجد میں آ رہا ہے، پہلے دایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل کرنا چاہیے، یہ خیر کے امور ہیں۔ یہاں دائیں چیز کو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، ہر چیز میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے، حتیٰ فی تناولہ و ترجلہ، یہاں تک کہ جوتا پہننے بھی پہلے دائیں جوتا پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کنگھی کرتے ہوئے بھی پہلے دائیں طرف کنگھی کرتے تھے، یعنی یہ آپ دائیں جانب کو پسند کرتے تھے۔ بائیں ہاتھ کے استعمال کریں کس کے لیے؟ استنجے کے لیے بائیں ہاتھ آدمی استعمال کرے جو ہے اچھے کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناک صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بڑا اچھا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی دیکھیں وہ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کر رہا ہوتا ہے، اسی دائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا اسی سے کھانا کھانے لگ جاتا ہے، اسی دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ گویا کہ اور کئی کام کر لیتا ہے۔ تو اس لیے انہیں چاہیے خیر کے امور میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرے، اور شر کے امور میں بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو پہلے بایاں پاؤں نکالنا چاہیے، واش روم میں جا رہا ہے تو یہ پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کرنا چاہیے، واش روم سے باہر نکل رہا ہے تو دایاں پاؤں جو ہے لینا چاہیے، قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا رہا ہے دائیں ہاتھ میں اٹھانا چاہیے، کتاب اٹھا رہا ہے دائیں ہاتھ میں اٹھانی چاہیے، یہ اس کو دائیں امور کرنے چاہیے یہ امور۔ تو ایسا تو فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو تمہاری باندیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، کتاب اللہ علیکم، فرمایا اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، یہ پہلے جو سارے لکھے یہ حرام ہے ان سے نکاح، یہ اللہ کی طرف سے مقرر اور لکھ دیے گئے ہیں۔ وحل لکم ما وراء ذالکم، ان کے علاوہ محرمات کے علاوہ جن سے نکاح حرام ہے باقی تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہو، ان سے نکاح کرنا حلال ہے، لیکن کیا ان تبتغوا باموالکم، ایک ضروری چیز ہے وہ کیا؟ مہر مقرر کرو۔ آپ رشتہ تلاش کر رہے ہو، نکاح کرو گے، شادی کرو گے تو مہر کے ساتھ کرو گے، مہر ہونا چاہیے۔ اگر مہر مقرر نہیں کرے گا پھر بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر مثل ہوگا، میں نے پہلے عرض کیا ہوا ہے، آگے بتا دیا محسنین غیر مصافحین، پیسہ لگا رہے ہو، شادی کر رہے ہو، نکاح کر کے اپنا یہ سلسلہ آگے جاری رکھو تاکہ تمہاری اولاد آگے بڑھے، ان کا نسب ٹھیک ہو اور ٹھیک ٹھاک سلسلہ ہو۔ اور غیر مصافحین فرمایا صرف جو ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے نہ ہو، زنا کے اندر تو خواہش ہی پوری ہے، مال بھی لگاتا ہے، اپنی شہوت پوری کر لی اور وہاں نسب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لہذا بگاڑ ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا نکاح کرو، پیسہ لگا کر نکاح کرو، اور اپنے نکاح میں تمہارا نسب بھی ٹھیک رہے گا، معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا، معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوگا، اور جب زنا عام ہوگا تو پھر معاشرے میں بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا، اور پھر کیفیت کیا ہوگی؟
کل آپ نے ایک واقعہ پڑھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کہ ایک نوجوان ایک عورت کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ گاڑی میں زبردستی لے جانا چاہ رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ بیچارہ انسان جو کیپٹن وہ اس کو چھڑانا چاہ رہا ہے، درمیان میں پڑا، اس ظالم نے اس کو گولی مار دی اور اس کو شہید کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ جب زنا عام ہوگا پھر یہ سلسلہ ہوگا، جب ماں باپ اس پر توجہ نہیں دیں گے پھر یہی ہوگا۔ اور یہی لکھا کہ وہ اسی لڑکی کو اپنے موٹر سائیکل پر جو ہے ایک اکٹھے ایک جگہ کام کرتے تھے، صبح لے جاتا، شام کو لے جاتا واپس۔ اب ماں باپ جب اتنی آزادی دیں گے تو آگے پھر نتیجے یہی ہوں گے۔ یہ کیفیت ہے، اس لیے فرمایا غیر مصافحین، صرف اپنی شہوت پوری نہ ہو، اپنی خواہشات پوری نہ ہو، مقصد کیا ہو؟ اللہ راضی ہو اور نسل آگے بڑھے اور امن آئے اور سکون آئے، اس لیے ہونا چاہیے۔ اور جب یہ ہو تو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جب تمہارا نکاح ہو گیا، بیوی سے تم نفع حاصل کر رہے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے ہو، تو پھر کیا ہے؟ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کا جو مہر تمہارے ذمہ مقرر ہے وہ مہر ضرور ادا کرو۔ کیوں؟ فریضہ، وہ مقرر ہو چکا ہے، تمہارے ذمہ ہے۔ اگر نہیں ادا کرو گے مر جاؤ گے۔ جیسے قرض ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی قرض کی جگہ پر ادا کرنا لازمی ہوگا، اس کو ادا کرو۔ اور آگے فرما دیا تمہارا مہر مقرر ہو گیا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مہر مقرر ہو گیا، شوہر نے بھی مان لیا اتنے لاکھ، بیوی نے بھی کہا اتنے لاکھ، اس کے بعد آپس میں رہنے لگے مزے سے۔ بیوی کہتی ہے میں کم کر دیتی ہوں، تھوڑا سا آپ کو معاف کر، آدھا لوں گی آدھا نہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ شوہر کہتا ہے نہیں، آپ کا مہر اتنا ہے، میں آپ کو اضافہ کرتا ہوں، زیادہ دینا چاہ رہا ہوں، کر سکتے، ایک دوسرے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنے حق میں تصرف کا اختیار ہے، لہٰذا وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن مہر کا جو مقرر کیا، میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ کم از کم کتنا ہے؟ 10 درہم ہے، اور اس کی مقدار میں نے بتا دی تھی۔ اور اس وقت مجھ سے کسی صاحب نے ایک بات کی تھی تو وہ آج میں نے کہا اس کو بھی واضح کر لوں۔ وہ کہتے ہم سنتے آئے تھے کہ 32 روپے مہر ہے، 32 روپے مہر، 32 روپے مہر، 32 روپے کوئی مہر نہیں ہے۔ مہر کیا تھا؟ 500 درہم مہر ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کا، سوائے حضرت ام حبیبہ جن کا مہر 4000 درہم نجاشی نے مقرر کیا تھا اور دیا تھا، باقی ہر ام المومنین کا مہر 500 درہم تھا۔ اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بھی 500 درہم تھا۔ اب یہ 500 درہم تھا تو 500 درہم جو تھا اس وقت اس کے کتنے بنیں گے پیسے؟ چاندی کتنی بنے گی اس اعتبار سے تھا۔ تو لکھا ہے بعض حضرات نے کہ اس وقت جب اس کا حساب لگایا گیا تو 500 درہم کے 132 روپے بنتے تھے، 132 روپے اور 6 آنے بنتے تھے، 132 روپے 6 آنے۔ اور اب یہ پھر کیا کیا؟ اس میں یہ کر دیا مداخلت، چونکہ ہم تو انہی چیزوں میں دیکھتے ہیں، باقی جتنا بھی خرچہ ہو کوئی بات نہیں، 100 کو بھی ختم کر دیا، 6 آنے کو بھی ختم کر دیا، اور ہر زبان پر چل گیا کیا؟ 32 روپے مہر، جی 32 روپے مہر، 32 روپے کوئی مہر نہیں ہوتا۔ اس وقت یہ چاندی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تھا اس وقت۔ تو فرمایا کہ جو تمہارا مہر ہے مقرر ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ اور ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جانتا ہے اپنی مخلوق، اپنے بندوں کے ہر عمل کو جانتا ہے، ہر فعل کو جانتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے۔ ان کے لیے کوئی ڈھیل دیتا ہے تو حکمت کے تحت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔